بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مثلی اور قیمی میں شیخ انصاری کی تفصیل اور اس طرح پھر مقبول بالعقد الفاسد کے احکامات میں سے 5ویں حکم کا بیان ہوگا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ مثلی اور قیمی میں ضمان کے متعلق شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کو بیان کرنا ہے کہ گزشتہ درس کے اندر ہم مسلسل اس چوتھے حکم کو بیان کر رہے تھے کہ ضمان کے متعلق تھا کہ مثلیات میں سے مثل اور قیمیات میں سے قیمت، یہ مشہور کی نظر تھی، اور پھر آیت اور ظہور عرفی کے تقاضا کے مطابق یہ روشن ہوا کہ مثلیات اور قیمیات دونوں میں مثل دینا ہوگا۔ تو یہ تنافی دونوں کے درمیان اور جو نسبت عام خاص من وجہ کی تھی وہ ہم نے بیان کی تھی کہ آیت اور عرف جو ہے ظہور عرفی یہ نظریے مشہور کے ساتھ جو نسبت رکھتا ہے وہ عام خاص من وجہ کی ہے، اور اسی طرح بیان ہوا کہ یہ تمام موارد اور پھر موارد شک کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اس پوری گفتگو کے بعد شیخ انصاری اپنی ایک تفصیل دوبارہ یہاں پر بیان کرتے ہیں 3 صورتوں کے اندر۔ اس کے بعد پھر مقبول بالعقد الفاسد کے 5ویں حکم کے متعلق علامہ کا بیان ذکر ہوگا، اور پھر علامہ کے بیان پر شیخ انصاری کا جو تبصرہ اور توضیح ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کے جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس تفصیل کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فحاصل الکلام، کہ اس تمام گفتگو کا جو ماحصل ہے، خلاصہ ہے، نتیجہ ہے جو نکلتا ہے وہ یہ کہ انما اجمع علی کونہ مثلیا، کہ وہ مورد کے جس کے مثلی ہونے پر اجماع کیا گیا، یضمن بالمثل، وہاں پر ضمان جو ہے وہ مثل سے ہے، مع مراعات الصفات التي تختلف بها الرغبات، کہ وہاں پر صفات کا جو ہے لحاظ کیا جائے گا، اور وہ صفات کی جس کی وجہ سے رغبات مختلف ہوتی ہیں، رغبتیں ان صفتوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو صفات جو انسان کی رغبت کے اختلاف کا باعث بنتی ہیں، ان تمام صفات کو لحاظ کرتے ہوئے چونکہ اگر ایک چیز طلب ہوئی ہے تو اس کی تمام تر صفات کو دیکھتے ہوئے مثل جو ہے وہاں پر وہ دیا جائے گا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ وَإِن فُرِضَ النُّقْصَانُ قِيمَتِهِ فِي زَمَانِ الدَّفْعِ أَوْ مَكَانِهِ عَنْ قِيمَةِ التَّالِفِ، فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کی قیمت کم ہو چکی ہو، یعنی فرض کیا جائے اس کی قیمت کے نقصان کا، فی زمان الدفع، جس وقت وہ دے رہا ہے، ادا کر رہا ہے اس وقت، اور یا جو ہے اس مکان دفع میں کس کی نسبت؟ تالف کی قیمت کی نسبت، جو چیز تلف ہوئی ہے اس کی قیمت کی نسبت، گرچہ اس مثل کی جو دیا جا رہا ہے قیمت کے اعتبار سے کم ہو چکا ہو، کم اس کا نقصان فرض کیا جائے، اس کے باوجود مثلی اگر تلف ہوئی ہے تو وہاں پر مثل ہی جو ہے دیا جائے گا، البتہ صفات کی مراعات کے ساتھ۔ تو یہاں پر اب سوال اٹھتا ہے کہ جہاں پر حتی مثل جو ہے وہ قیمت میں بھی کم ہے تو وہاں وہ مثل کیوں جو ہے دینا واجب ہے، اور اس کو اس طرح سے کیوں شیخ بیان کر رہے ہیں، کس وجہ سے، جبکہ وہاں پر جو آیت ہے اور ظہور عرفی ہے اس کی تقاضا یہ تھی کہ مماثلت ہونی چاہیے صفات اور مالیت کے اندر، اگر مثل کم ہو جاتا ہے تو وہ مماثلت نہیں رہتی۔ تو یہاں پر شیخ انصاری دلیل کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ بناء علی تحقق الاجماع علی اہمال هذا التفاوت، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلیات کے اندر جو ہے وہ مثل سے ضمان ہوگا گرچہ اس کی قیمت کم ہو چکی ہو، یہ بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ اجماع متحقق ہے کہ اس طرح کا جو تفاوت ہے مثل کا اس تالف کی قیمت کی نسبت جو ہے یہ مہمل ہے، یعنی اس کو توجہ نہیں دی جا رہی، یہ تفاوت جو ہے وہ قابل توجہ نہیں ہے، اور اس کے اہمال پر اجماع قائم ہے کہ فقہا اس تفاوت کو جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ حتی اس کی قیمت کم ہو تالف کی قیمت کی نسبت تب بھی آپ مثل جو ہے وہ دیں۔ ایک اور دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی کے لیے کہ جو ہے اجماع کے تحقق کی پر بنا رکھتے ہوئے اس کے علاوہ مضافاً الی الخبر الوارد، اس کے علاوہ ایک روایت موجود ہے کہ اس سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے کہ ولو قیمت کے اعتبار سے وہ مثل تالف کی قیمت سے کم ہو پھر بھی آپ نے مثل ہی دینا ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فی ان الثابت فی ذمۃ من اقترض دراہم،
فرماتے ہیں کہ وہ روایت ذکر ہوئی ہے اس مطلب میں کہ جو شخص کے ذمے پر ثابت ہے، کون سا شخص کے جس نے درہم جو ہے وہ قرض کیے تھے، اسی کے ذمے پر جو چیز ثابت ہے، کب؟ جب اس نے درہم قرض کیا ہو، واسقطہ سلطان، اور پھر جو حاکم وقت ہے اس نے اس کو ساکت کر دیا، ان دراہم کو، اس رائج جو درہم تھے اس وقت کے، اس کو گرا دیا، یعنی غیر اعتبار کر دیا، وروج غیرہا، اس کی جگہ اس نے ایک اور جو دراہم ہیں اور نوعیت کے ان کو رواج دیا، یعنی جو رائج اس وقت دراہم تھے وہ ختم کر کے ایک اور دراہم اور ایک اور جو ہے وہ وہاں پر سکوں کو رائج کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ فی ان ثابت فی ذمت من اقترض الدراہم، اس صورتحال میں وہ چیز جو اس قرض لینے والے شخص کے ذمے پر ثابت ہے وہ کیا ہے؟ ہے دراہم الاولی، یہ وہی جو پہلے دراہم تھے وہی اس کے ذمے پر آتے ہیں، یعنی اعتبار ان کا کھو چکا ہے، اس کے باوجود بھی، یعنی آپ یہاں دیکھیں کہ جب اعتبار کھو چکا تو قیمت کے اعتبار سے تو وہ کم ہو گئے نا، جو ابھی دوسرے دراہم رائج ہو رہے ہیں یا دوسرے قسم کی جو کرنسی رائج ہو رہی ہے اس کے نسبت اس پہلے دراہم کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی روایت کریے کہ اس کے ذمے پر وہی دراہم ہوں گے جو پہلے تھے، اور چونکہ درست قیمت کے اعتبار سے ان کی قیمت گری ہے، لیکن کیونکہ وہ دراہم کس سے بنے ہوئے تھے؟ چاندی سے بنے ہوئے تھے، تو واضح ہے کہ مالیت تو رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ کلی طور پر وہ جو ہے اس کی قیمت ختم ہو چکی ہو، نہیں، قیمت کم ہوئی ہے لیکن قیمت ختم نہیں ہوئی۔ تو لیکن اس روایت سے یہ بات روشن ہو گئی کہ پس جہاں مثلیات میں سے جو ہے وہ ایک چیز تلف ہو رہی ہے تو وہاں پر اگر اس ضامن جو کہ ضامن ہے اس مثلیات میں سے کسی مثل کا، اس نے وہ مثل دینا ہے ولو قیمت کے اعتبار سے وہ کم ہو۔ اب یہاں پر یہ ایک صورت تھی کہ جو شیخ تفصیل دینا چاہتے ہیں ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ انما اجمع علی کونہ مثلیا، وہ کہ جس پر اجماع کیا گیا ہے کہ یہ مثلی ہے وہاں پر وہ مثل ہی دے گا۔ اس کے علاوہ دوسری صورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وما اجمع علی کونہ قیمیا، کہ وہ چیز کے جس کے قیمی ہونے پر اجماع کیا گیا ہے، یضمن بالقیمہ، وہاں پر پھر جو ہے وہ قیمت سے ضمان ہے، یعنی وہ ضامن پر واجب ہے کہ وہ کیا ادا کرے؟ وہ قیمت ادا کرے، بناء علی ما سیجی من الاتفاق علی ذلک، یہ قریب انشاءاللہ 7ویں اس مورد کے اندر جو آگے بیان ہوگا اس میں بیان ہوگا وہ اتفاق اور وہ اجماع جو اس مطلب پر فقہاء کی جانب سے ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِن وُجِدَ مِثْلُهُ أَوْ كَانَ مِثْلُهُ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر قیمی چیز ہو، یعنی اگر اجماع کیا گیا ہو اس بات پر کہ وہ چیز قیمی ہے تو وہاں پر ضمان قیمت سے ہوگا، وَإِن وُجِدَ مِثْلُهُ، اگرچہ وہاں پر اس کا مثل موجود ہو اس کے باوجود بھی قیمت ہی دی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ أَوْ كَانَ مِثْلُهُ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ، یا اس کا مثل جو ہے وہ ضامن کے ذمے پر ہو۔ یہ وہی مثال جو ہم نے پیچھے بیان کر دی تھی کہ مثلا ضامن جو ہے وہ ایک عبد کا ضامن ہے ایک مالک کے لیے، جبکہ وہ خود اس مالک سے بیع سلم کے عنوان سے پہلے ایک عبد کے لیے معاملہ کر چکا ہے، اور ایک خاص صفات کی بنیاد پر وہ اس مالک کے ذمے پر عبد رکھتا ہے کہ جو ایک مدت کے بعد اسے دے گا۔ اب اسی ضامن نے، تلف کرنے والے نے، اسی مالک کا جو ہے وہ عبد ایک تلف کر دیا ہے، تو اب وہ ضامن ہے عبد کا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی کہتے ہیں کہ او کان مثلہ فی ذمۃ الضامن، یعنی اگرچہ اس کا مثل ضامن کے ذمے پر موجود ہو تو اس کے باوجود جو ہے یہاں پر قیمی جو ہے اس کی قیمت سے ہی ضمان دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ یہاں جو ضامن ہے اس عبد کا، چونکہ اس نے تلف کیا ہے تو وہ مالک کو کیا دے گا اس عبد کے مقابلے میں؟ وہ مثل عبد نہیں دے گا جو اس مالک کے ذمے پر اس کا ایک عبد جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم کہیں کہ پس ضامن کے ذمے پر جو ہے وہ مثل یہاں پر آ جاتا ہے اور وہی مثل اس کا حساب ہو جاتا ہے اسی عبد کی نسبت جو اس نے تلف کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ولو ضامن کے ذمے پر جو ہے وہ مثل موجود ہے اس مالک کے پاس، یہ اس عبد کو یعنی اس اپنے تلف کیے ہوئے عبد کی نسبت دے سکتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کو قیمت دے، اور وہ مالک کو قیمت دے گا۔ پھر مالک جو ہے معاملے سے جو ایک عبد اس ضامن کے لیے اس کو دینا ہے وہ اپنا اس وقت کے مطابق جو بیع سلم کا ہے عبد اس کے حوالے کرے گا، لیکن خود وہ ضامن جس نے اس مالک کا عبد تلف کیا ہے وہ حساب نہیں کرے گا اسی کے مقابلے میں اس کے مثل کو جو مالک سے وہ عبد لینا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ وہ مالک کو قیمت دے گا۔
تو اس طرح یہ صورت بھی ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ جہاں قیمت یعنی قیمی کے عنوان سے ایک چیز پر اجماع کیا گیا ہو، وہاں پر ضمان بھی جو ہے وہ قیمت سے ہی ہوگا۔ اور تیسری صورت کا اشارہ کرتے ہیں شیخ انصاری کہ وما شک فی کونہ قیمیا و مثلیا، وہ مورد کہ جہاں اسے قیمی ہونے یا مثلی ہونے میں شک کیا جائے تو یلحق بالمثلی، وہ کس سے ملحق ہوگا؟ وہ مثلی سے ملحق ہوگا، یعنی وہاں پر ضمان مثلی سے دیا جائے گا، مثل سے دیا جائے گا۔ مثلی سے اگر یہ ملحق ہے تو مثلی کا حکم کیا تھا کہ جہاں پر مثلی تلف ہو رہی ہے تو وہاں پر مثلیات میں ضمان مثل سے ہے، تو یہاں پر بھی ضمان جو ہے وہ مثل کا ہوگا۔ اب تک فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کہ مدفوع اور تالف یعنی جو چیز دی جا رہی ہے مثل اور جو تلف ہوئی ہے ان دونوں کی قیمتوں میں اختلاف نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو ملحق جانا جائے گا مثلی کے ساتھ، وَمَعَ الْاخْتِلَافِ أُلْحِقَ بِالْقِیمی، اور جہاں اختلاف پایا جاتا ہو یعنی شک کے موارد میں سے، پتہ نہیں کہ یہ قیمی ہے یا مثلی، شک کے موارد میں سے ہے وہ۔ اب یہاں قیمت کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے، جو مثل ہے اس کا وہ قیمت کے اعتبار سے فرق کرتا ہے، یعنی جو چیز دی جا رہی ہے وہ اور وہ جو تلف ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان قیمت کا اختلاف موجود ہے، تو اس اختلاف کی صورت میں الحق بالقیمی یعنی اسے ملحق کیا جائے گا اس مورد کو کس کے ساتھ؟ قیمی کے ساتھ۔ اور قیمی کا حکم کیا تھا کہ جہاں پر ایک چیز کیمیات میں سے ہو اور اجماع ہو کہ وہ قیمی ہے تو وہاں پر حکم یہ تھا کہ قیمت دی جائے گی، تو یہاں پر بھی پھر اس صورت میں اس کو قیمی سے ملحق کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ فتعمل کے آپ اس کے اندر غور و فکر کریں، البتہ اس تعمل سے کیا مراد ہے، چندین جو ہے وہ نکات اس کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ جو تفصیل شیخ انصاری بیان کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ در واقع ان کے سابقہ جو مباحث بیان ہوئے ان سے منافات رکھتی ہے کہ جہاں انہوں نے آئے ابتدا کے عموم کو بیان کیا تھا اور ہر جگہ اس آیت کے اعتبار سے یہ بیان ہوا کہ مثل جو ہے وہ دیا جائے گا، چاہے وہ مثلیات ہوں چاہے وہ کیمیات ہوں، تو کیمیات کے اندر قیمت سے ضمان اجماع کی صورت میں خارج کر دیا گیا کہ جہاں اجماع قائم ہو کہ ایک چیز قیمی ہے، تو چونکہ اجماع قائم ہے کیمیات میں قیمت سے، تو پھر وہ اس آیت کے عموم سے مورد خارج تھا، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام موارد میں ہم آیت کے عموم سے تمسک کریں گے، اور یہ موارد مشکوک کے اندر بھی خود شیخ انصاری نے بیان کیا کہ ہم عام سے تمسک کریں گے، اور یہ عام سے تمسک کرنا شبہ مصداقیہ کے حکم سے نہیں ہے، باب سے نہیں ہے، بلکہ اس باب سے ہے کہ یہاں پر وہ خاص مفہوماً مجمل تھا۔ تو یہ وہ تمام مباحث جو پیچھے بیان ہوئی ان کی یہ جو تفسیر ابھی بیان ہوئی ہے جو حاصل کلام کے عنوان سے بیان ہوئی ہے، یہ البتہ منافات رکھتی ہے اس سابقہ ان کے اس بیانات اور اس جو مطلب تھا اسی استدلالی اسی مطلب کے ساتھ۔ تو اس طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تفصیل جو شیخ انصاری بیان کر رہے تھے وہ اس طرح بیان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پانچویں حکم کو بیان کرتے ہیں، عقد فاسد میں جس چیز کو قبضے میں لیا جائے اس کا پانچواں حکم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ الخامس ذکر فی القواعد، پانچواں حکم کہ علامہ نے قواعد کے اندر اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ انہو لو لم یوجد کہ اگر وہ مثل موجود نہ ہو مگر بے اکثر من ثمن المثل، مثل کی قیمت سے بہت زیادہ قیمت سے وہ موجود ہو، یعنی مثلا وہ مثل جو تلف ہوا ہے، اب آپ اس کا مثل جو ہے وہ تحصیل کرتے ہیں، مثل آپ اس کا لے آتے ہیں تو اس کا مثل آپ کو اس کی چند برابر قیمت سے مل رہا ہوتا ہے، تو کیا آیا جو چیز تلف ہوئی ہے اس کی قیمت سے زیادہ مقدار میں آپ قیمت دے کر جو ہے وہ مثل خریدیں اور پھر آپ اس کو تحویل میں دیں، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ فرماتے ہیں فبی وجوب الشراء تردد، اس کے خرید کے وجوب میں تردد ہے، یعنی آپ اس طرح مثل جا کے خریدیں جو اس مثل کی قیمت سے بہت زیادہ مقدار میں مل رہا ہے، بہت زیادہ قیمت میں مل رہا ہے، تو یہ زیادہ قیمت دے کے آپ وہ مثل خریدیں، یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس خرید کے وجوب میں تردد پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس صورت کو اپنے تبصرے اور توضیحات سے واضح کرتے ہیں۔ یہاں پر در واقع چند صورتیں سامنے ہیں کہ ایک مرتبہ مثل آپ دے ہی نہیں سکتے، مثلا بالکل ہی موجود نہیں ہے، کمیاب ہے، تو اس کا آگے چھٹے حکم میں بیان ہوگی صورتحال، اور ایک مرتبہ مثل بالفعل موجود ہے، اس کی قیمت بھی مساوی ہے اس مثل سے جو تلف ہوا ہے، اس کا تو حکم روشن ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر لے کر آپ اس کو دے دیں گے۔ اور ایک صورت مثلا مثل کی وہاں پر ہے کہ جو مثل موجود ہے اور جو مثل جو ہے تلف ہوا ہے، اس تلف ہونے والی چیز سے قیمت کے اعتبار سے بھی کم قیمت میں وہ مل رہا ہے، کہ تو اس کا حکم بھی اسی پانچویں حکم میں آگے بیان ہوگا اسی مسئلے کے اندر۔ لیکن یہاں جو چیز مورد بحث ہے ابھی وہ یہ ہے کہ یعنی ایک مثل جو تلف ہوا ہے آپ اس کا مثل دے رہے ہیں، تو یہ جو آپ مثل لینے جا رہے ہیں یہ آپ کو اس مثل کی جو تلف ہوا ہے اس کی قیمت کے چند برابر قیمت میں
مل رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا حکم ہوگا؟ آیا آپ لیں، واجب ہے آپ پر خریدنا اور پھر آپ یہ ادا کریں؟ تو تردد ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اقول، اس مسئلے کی توضیحات کے عنوان سے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کثرت الثمن ان کانت لزیادت القیمت السوقیہ للمثل، چونکہ یہ جو قیمت زیادہ ہو چکی ہے اس مثل کی، اور آپ کو ابھی مثل جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار پیسے دینے کے بعد حاصل ہو رہا ہے، مل رہا ہے، تو یہ کثرت ثمن، جو قیمت جو زیادہ ہو چکی ہے اس چیز کی، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو صورتیں یہاں پر شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ ان کانت لزیادت القیمت السوقیہ، اگر یہ اس بازاری قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے ہے، بے انصارت قیمتہ اضعاف قیمت التالف یوم تلفہ، اس اعتبار سے کہ اب اس کی قیمت جو ہے وہ اس تلف ہونے والی چیز کی قیمت کے چند برابر جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، یوم تلفہ، اس دن سے کہ جب وہ تلف ہوا، اس کی نسبت اب بہت زیادہ قیمت دینی پڑ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہے، بازاری قیمت کی وجہ سے قیمت زیادہ ہو چکی ہے، فظاہر انہ لا اشکال فی وجوب شراء ولا خلاف، تو یہاں ظاہر یہ ہے کہ اشکال نہیں ہے اس بات میں کہ یہ شراء، یہ خریدنا واجب ہے اس پر کہ وہ جائے، وہ خریدے اور اس کو ادا کرے، ولا خلاف، اور اس کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں پایا جاتا۔ کما صرح بہ فی الخلاف، جیسا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کو خلاف کے اندر تصریح کی ہے۔ حیث قال، کیا فرماتے ہیں خلاف کے اندر کہ جب کوئی شخص جو ہے غصب ما لہو مثل، ایک ایسی چیز غصب کر رہا ہے کہ جس کا مثل ہے، جیسے کل حبوب ہے، والادھان، حبوب یعنی وہ تمام چیزیں جس کو ہم دال اور چھولے اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ان کو حبوبات کہا جاتا ہے۔ اور والادھان، یا جو تیل وغیرہ ہے، روغن جتنے بھی ہیں، یہ جو تیل ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا مثل جو ہے وہ موجود ہے، مثل ہوتا ہے۔ اب ایک شخص غصب کر رہا ہے ایسی کوئی چیز جس کا مثل ہو، مثلا یہی حبوبات جو ہے وہ غصب کر رہا ہو، یا تیل وغیرہ غصب کر رہا ہو، تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ فعلیہ مثل ما تلف فی یدہ، اسی پر ہے، یعنی اس پر واجب ہے اسی چیز کا مثل جو اس کے ہاتھ میں تلف ہوا ہے، یشتریہ، وہ اسے خریدے گا، بأی ثمن کانا، وہ کسی بھی قیمت میں اسے ملے وہ جائے اسے خریدے گا، بلا خلاف، بغیر اختلاف سے، اور وہ جا کر ادا کرے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر مثل، اس کی قیمت جو بڑھ چکی ہے ابھی اس تلف ہونے والے دن کی نسبت سے، وہ بازاری قیمت کی بنیاد پر ہے، بازاری قیمت کی وجہ سے ہے یہ قیمت کا بڑھنا، تو یہاں پر مشکل نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ بغیر اشکال سے وہ جائے، وہ خریدے، اور وہ اس کو جو ہے ادا کرے گا اپنی خرید کے اسی قیمت میں۔ تو اس طرح یہ مطلب یہاں شیخ طوسی علیہ الرحمہ خلاف کے اندر اس کی تصریح فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ فی المبسوط، اور کتاب مبسوط کے اندر شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ یشتری ہے بأی ثمن کان اجماعاً، کہ وہ جائے اسے خریدے کسی بھی قیمت میں وہ ہو، اجماعاً، کس پر اجماع ہے، انتہا۔ پہلے مسئلے میں انہوں نے کہا کہ بأی ثمن کان بلا خلاف، پہلی عبارت میں یوں کہا جو خلاف کے اندر تھی، اب ایک قدم بالاتر، یعنی اجماع جو نفی خلاف سے بالاتر ہے، کہہ رہے ہیں کہ بأی ثمن کان اجماعاً، کسی بھی قیمت میں ہو وہ جائے اسے خریدے اور وہ اس کو جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ یہاں تک پانچویں اس مسئلے میں، پانچویں اس حکم میں یہ مطلب روشن ہوتا ہے یہاں تک بات کہ اگر وہ مثل خرید رہا ہے، اس کو زیادہ قیمت دینی پڑ رہی ہے، تو علامہ نے کہا کہ اس کے اندر تردد ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس مسئلے میں دو صورتیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ وہ کثرت ثمن کس وجہ سے ہے۔ اگر کثرت ثمن قیمت بازاری کی وجہ سے ہے، وہ قیمت بڑھ چکی ہے، تو یہاں پر اس کو جانا چاہیے، وہ چیز لینی چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے، یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اور شیخ طوسی کے کلام کو انہوں نے بیان بھی کیا۔ اچھا، اس حکم کی کہ اس صورتحال میں وہ جائے، خریدے اور دے دے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو اگلے درس کے اندر ہم اسی مسئلے کی دلیل کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد اسی مسئلے میں شیخ انصاری جو دوسری صورت کو بیان کرتے ہیں اس کو بھی آپ کے لیے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔